آیت اور پیارے محبوب سرور دو عالم سید الانبیاء سید البشر سید الملائکہ نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم سب مسلمان ہیں اور نسبت کے بڑے قائل ہیں، اور الحمدللہ ہماری نسبت جو ہے وہ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ کی کتاب قرآن مجید اعلیٰ ہے، اس کی نسبت بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ جس چیز کو بھی قرآن کی نسبت مل گئی وہ چیز بھی اعلیٰ ہے۔ میں ایک مثال سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ ایک شخص بازار کے اندر جاتا ہے، کپڑے والی دکان پہ جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ مجھے ایک چھوٹا سا کپڑا چاہیے۔ دکان والا کپڑے والا کہتا ہے کہ تو نے اس کپڑے کو کیا کرنا ہے، کہ تو چھوٹا سا کپڑا مانگ رہا ہے، اس کو کیا کرے گا؟ کہا جاتا ہے کہ میں نے قرآن کے لیے غلام بنانا ہے، میں نے قرآن کے لیے غلام بنانا ہے۔ دکاندار جو ہے، کپڑے والا جو ہے، اس کو وہ کپڑا دے گا جو اس کے کسی کام کا نہیں، اور جو دے رہا ہے وہ کپڑا اس کی بھی کسی کام کا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کپڑے کی قیمت کیا ہے، ہدیہ کیا ہے؟ کپڑے والا کہتا ہے، دکاندار کہتا ہے کہ بھائی تو اس کو لے جا، تو نے قرآن کے لیے غلام بنانا ہے، غلام بنا، قرآن کے اوپر چڑھا، مجھے بھی ثواب ہوگا، تجھے بھی ثواب ہوگا۔ مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے، مجھے اس کا ہدیہ نہیں چاہیے، مجھے اس کا ہدیہ قیمت نہیں چاہیے۔ گھر میں لے آتا ہے وہی کپڑا جو دکاندار کی بھی کسی کام کا نہیں، خریدنے والے کی بھی کسی کام کا نہیں۔ گھر کے اندر آتا ہے، غلام بن جاتا ہے، اب قرآن کے اوپر چڑھ جاتا ہے، قرآن کے اوپر اس غلام کو چڑھا دیا جاتا ہے۔ اب اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، یہ کپڑا اب قرآن مجید کے ساتھ لگ گیا، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہوگی؟ بولیے گا، قرآن کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ کپڑا عام نہیں رہا، اب یہ کپڑا عام نہیں رہا، بلکہ یہ کپڑا جو ہے خاص ہو گیا۔ اب قرآن مجید کو کھولنے سے پہلے اس کپڑے کو ہونٹوں کے ساتھ بھی لگایا جا رہا ہے، پیشانی کے ساتھ بھی لگایا جا رہا ہے، سینے کے ساتھ بھی لگایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہی کپڑا جو کسی کام کا نہیں، یوں سمجھ لے کہ اس کو بیکار کر کے رکھا ہوا ہے، جب اسی کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ مل جاتی ہے، جب وہی کپڑا قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اب وہی کپڑا سینے کے ساتھ بھی لگایا جا رہا ہے، ہونٹوں کے ساتھ بھی لگایا جا رہا ہے، پیشانی کے ساتھ بھی لگایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی، کیوں نہ ہوتی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس کے اندر شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ لا ریب کتاب ہے، اس کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہوگی، جو بھی چیز اس کے ساتھ ملے گی اعلیٰ ہو جائے گی، بالا ہو جائے گی۔ گھر کے اندر ایک لکڑی پڑی
جاتا ہے، قرآن مجید رکھا جاتا ہے، اس کی کیا ہوگی؟ نسبت کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کے کلام کے ساتھ ہوگی۔ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوگی۔ گلی کے اندر ایک اعلیٰ قسم کا کاغذ پڑا، یا یوں سمجھ لیجیے کہ سپر ایشیا کے لیٹر پیڈ پڑا ہو، ہم میں سے کوئی اٹھائے گا اس کو؟ گلی کے اندر نہیں اٹھائے گا، لیکن یہ کاغذ پڑا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کا دل چاہے گا، ہر مسلمان یہ کرے گا، اس کپڑے کو چاہے گا، صاف کرے گا، ہونٹوں کے ساتھ بھی لگائے گا، سینے کے ساتھ بھی لگائے گا، اونچی جگہ پہ رکھے گا۔ اعلیٰ قسم کے کاغذ کی وہ حکت نہیں ہے، اعلیٰ قسم کے کاغذ کی وہ حکت نہیں ہے کہ ایک عام سا کاغذ گلی کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہے، اللہ کا قرآن لکھا ہے، مسلمان اس کو اٹھا رہا ہے، سینے کے ساتھ بھی لگا رہا ہے، ہونٹوں کے ساتھ بھی لگا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کاغذ کی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی، اس کاغذ کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہو گئی۔ اب ذرا سوچئے گا کہ جس انسان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی وہ اعلیٰ نہیں ہوگا؟ جس انسان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی وہ بالا نہیں ہوگا، وہ اعلیٰ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور پیارے محبوب سرکار مدینہ نے اعلان کر دیا جس کا مفہوم یہ ہے، لوگوں سن لو، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے گا، قرآن کو سکھائے گا۔ اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ اب وقت کا وزیر اعظم اعلیٰ نہیں ہے اللہ کے یہاں، اب وقت کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اور وقت کا مشیر اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ کون اعلیٰ ہے؟ جو مسجد مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن اللہ کا پڑھ رہا ہے، اللہ کا قرآن سکھا رہا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ کون ابوبکر؟ وہ ابوبکر جو نبی علیہ السلام کے سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، وہ ابوبکر جس نے اپنی بچی اللہ کے نبی کے نکاح میں دے دی، وہ ابوبکر جو آج بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ روزے کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کام کیا ہے؟ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کے غلاموں کی صف میں شامل ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر جو میرا کام وہی تیرا کام۔ یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح کیا کام ہے میرا؟ فرمایا میرا کام قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا۔ ابوبکر تیرا بھی کام اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، میرا کام اللہ کے دین کی دعوت دینا، تیرا کام بھی اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق تاجر ہے، کپڑے کی تجارت کرتے، کپڑے اٹھائے بازار میں چلے گئے، وہاں پہ اپنا ٹھیا لگایا، دکان لگائی، کھٹا لگایا، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کر رہے، اللہ کا کلام بھی پڑھ رہے، اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کر رہے، ساتھ میں کپڑا بھی بیچ رہے، اللہ کے دین کی طرف بھی بلا رہے۔ شام
وقت ہوا اللہ کی بار اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن کی کمائی میری ہے. آپ نے مجھ سے فرمایا جو میرا کام تیرا کام, تو نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے ابو بکر, اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے. میں نے قرآن کی تلاوت کی, اللہ کے دین کی دعوت دی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پورے دن کی کمائی ہے, یہ میرے 6 ساتھی ہیں, ان کو کلمہ پڑھائیے گا, اپنا غلام بنا لیجئے گا. سمجھے سبحان اللہ کی آپ کی ہے, کہہ دیجئے گا سبحان اللہ. آپ نے بولنا ہے, میں نے بھی بولنا ہے, میری عادت ہے جو آگے والا جب بات سنتا ہے میری سبحان اللہ کہتا رہتا ہے, میں بھی بولتا جاتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن کی کمائی, میرے پورے دن کی کمائی اللہ کے قرآن کی برکت سے یہ 6 ساتھی ہیں, ان کو کلمہ پڑھائیے گا, اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے گا. مکے کے اندر اعلان ہوتا ہے کون شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا. بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں, ابھی اسلام قبول نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے, کہنے لگے کہ میں قتل کروں گا. نکلتے ہیں تلوار ہاتھ میں ہے, تلوار پکڑی ہوئی ہے, اور چہرے کا رنگ متغیر ہے, جا رہے ہیں. ایک ساتھی ملتا ہے, عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہتے ہیں کہ آج نبی علیہ السلام کو قتل کر کے آؤں گا. کہنے لگے جا اپنے گھر کی خبر لے لے, تیرا بھائی بھی مسلمان ہو چکا ہے, تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے. اپنے بہنوئی اور بہن کے گھر کی طرف گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ عمر آ گیا. دروازہ کھولا, کا تو بھی صحابی ہو گئے, تو نے بھی نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے. بہن کہنے لگی ہاں بھائی اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لے آئی ہوں. کیا کیا؟ قرآن بھی پڑھتی ہوں, تلاوت کرتی ہوں, اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لے کے آئی ہوں. مارنا شروع کر دیا. جب تھک گئے احساس ہوا کہ یار میں نے بہت برا کیا ہے, بہن کو مارا ہے, میری بہن ہے, میں نے کیا کیا, اس کو مارا ہے. تھوڑا سا آرام کیا, غصہ ٹھنڈا ہوا. کہ بہن جب میں آیا تھا مجھے کچھ آواز سنائی دے رہی تھی, کچھ پڑھ رہی تھی. آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن کہنے لگی عمر میری بات سن, میں اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی. کہا مجھے بھی سنا, تلاوت کر قرآن کی. بہن نے قرآن کی تلاوت شروع کی, اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کی. جیسے ہی شروع کی قرآن پڑھتی جا رہی ہے, سیدنا عمر کے دل کے اندر اسلام گھر کرتا چلا جا رہا ہے. قرآن کی تلاوت ختم ہوئی, عمر نے مشرف با اسلام ہو گئے, اسلام لے کے آ گئے. ہائے ہائے کیا وہ لمحہ ہوگا جب عمر بہن کی تلاوت سن رہا ہوگا, کیا وہ لمحہ ہوگا جب سیدنا عمر کے دل کے اندر قرآن سماتا جا رہا ہوگا. مشرف با اسلام آئے ہوں گے, کفر میں لرزہ طاری ہو گیا. کہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ عمر اسلام لے کے آ گیا ہے, عمر اسلام لے کے آ گیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. اس وقت کا شیطان بھی بھاگتا تھا, آج کا شیطان بھی عمر کا نام سن کے بھاگتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر باندھے, 40 دن بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. کسی نے سوال کیا اے عثمان کھاتا کیا ہے, پیتا کیا ہے؟ پانی بھی تیرے تک نہیں پہنچ رہا, کھانا بھی نہیں پہنچ رہا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب پیاس لگتی ہے قرآن کی تلاوت کر
کو بھوک لگی ہو، جس کو بھوک لگی ہو اس نیت سے پڑھے کہ اللہ میری بھوک کو مٹا دیں گے، اللہ اس کے لیے کھانے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ پیاس لگی ہو تو اس نیت سے پڑھے کہ اللہ میرا پانی کا انتظام فرمائیں گے، اللہ اس کی پانی کا انتظام فرما دیں گے۔ قرآن کے اندر برکت ہی برکت ہے، قرآن کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، ایک جنگ کے اندر تیر لگا ہے، تیر نکالتے ہیں، درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، فرمانے لگے میں نماز کے اندر کھڑا ہوں گا، قرآن کی تلاوت شروع کروں گا، تم میں قرآن کی تلاوت شروع کروں گا، تیر نکال لینا۔ نماز کے اندر کھڑے ہوئے اللہ اکبر، نماز شروع کی الحمدللہ رب العالمین، تیر نکال لیا گیا، قرآن کی برکت سے درد نہیں ہوئی، قرآن کی برکت سے درد نہیں ہوئی۔ یہ قرآن میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جس کی بھی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی وہ چیز اعلیٰ ہوگی، بولیے گا وہ چیز اعلیٰ ہوگی۔ اگر انسان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، کیا انسان اعلیٰ نہیں ہوگا؟ اعلیٰ نہیں ہوگا، اعلیٰ ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا، اللہ اس دنیا کے اندر بھی عزت دے گا، آخرت کے اندر بھی عزت دے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا، اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ کی زیارت ہوئی، عرض کی یا اللہ تجھے کون پسند ہے، اللہ تجھے کون پسند ہے؟ اللہ نے فرمایا احمد بن حنبل جو قرآن پڑھتا ہے مجھے پسند ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے مجھے پسند ہے، جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ کو پسند ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں پھر میں نے اللہ سے دوسرا سوال کیا، یا اللہ ذرا بتا تو صحیح مجھے کہ کون پسند ہے، یعنی کہ جو اوپر سے دیکھ کے قرآن کو پڑھے یا زبانی قرآن کو پڑھے۔ اللہ نے فرمایا چاہے زبانی پڑھا ہو یا اوپر سے دیکھ کے پڑھا ہو، قرآن پڑھنے والا مجھے پسند ہے۔ مجھے کون پسند ہے؟ قرآن پڑھنے والا۔ حضرت امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے بہت بڑے قاری گزرے ہیں، ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، لوگ پوچھتے تھے کہ اعظم تیرے منہ سے خوشبو کیوں آیا کرتی، تیرے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ بتایا نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کو پڑھایا، شاگردوں نے روک لیا، استاد جی ذرا یہ بتائیں آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ اس وقت تک ہم نہیں جا سکتے، ہمیں آپ جانے نہیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے۔ فرماتے کہ آج آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، بتا دیتا ہوں، روز کسی کو بتایا نہیں کرتا یہ والا کا کیا ہوا ہے، ماجرا کیا ہے۔ امام اعظم کو رحمہ اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مقدار قرآن کی روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا، ایک رات ایسی آئی کہ میری تلاوت، میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھ سے قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی، میں لیٹ گیا، تھوڑی دیر لیتا ذہن کے اندر خیال آیا کہ اعظم تجھے کیا ہو گیا ہے، اٹھ نیند توڑتی رہے گی، آرام تو ہوتا رہے گا، قرآن کی تلاوت کر لے۔ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، قرآن کھولا، قرآن کی تلاوت شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا، لیکن طبیعت ناساز، پھر قرآن کو بند کیا، لیٹ کے آرام کرنے لگا۔ پھر خیال آیا امام اعظم تجھے کیا ہو گیا، اٹھ قرآن کی تلاوت کر لے، طبیعت تو خراب ہوتی رہتی ہے، طبیعت تو خراب ہوتی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں قرآن کو کھولا، پڑھنا شروع کر دیا کہ جتنی مقدار میں نے پڑھنی ہے وہ پڑھتی رہی، لیکن پھر طبیعت نے ساتھ نہیں دیا، کسی دفعہ پھر لیٹ گیا کہ چلو آرام کرتا ہوں،
فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ پھر سے ان کے اندر خیال آیا کہ آسم اٹھ قرآن کی تلاوت مکمل کر لے، قرآن تو پڑھ لے۔ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، قرآن کی تلاوت شروع کی، جتنی مقدار میں روزانہ پڑھتا ہوں میں نے پڑھی۔ کہتے اس کے بعد میں آرام کرنا شروع کیا۔ خواب کے اندر پیارے محبوب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمانے لگے آسم میرے قریب ہو۔ کہتے میں قریب ہو، فرمایا اور قریب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، میرا بوسہ لیا، میرے اونٹوں کا بوسہ لیا، اس کے بعد آج تک میرے منہ سے خوشبو آیا کرتی ہے۔ نہیں سمجھ نہیں آئی۔ پھر سنیے گا، امام اعظم کو پھر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہونٹوں سے بوسہ لیا، آج تک قرآن کی برکت سے آج تک میرے منہ سے خوشبو دور ہوئی نہیں، کبھی گئی نہیں۔ ہائے ہائے کیا وہ لمحہ ہوگا۔ بات چل رہی تھی نسبت قرآن کے، جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی وہ چیز اعلیٰ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے بھائیوں، قرآن وہ کتاب ہے جس کے